جس بندے نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑ دی، جس بندے نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی، اس کی قضا بھی دوبارہ نہیں کی، اس کو پرواہ نہیں ہے میری ایک نماز چلی جاتی ہے، وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، ایک تو گئی ہے، کیا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتی ہیں، فرمایا اس کی زبان رک جائے گی، ان کی زبان آخری وقت قریب ہوگا، زبان رک جائے گی۔ فرمایا ان کی زبان پہ جو کلمہ یہ نہیں نکلے گا، جو بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کا بولنا اچھا نہیں، نماز اس کو نماز کا پتہ نہیں، نماز ہے کیا، جھوٹ فرار کرتا ہے انسانوں کے ساتھ، بے نمازی کے بارے بے نمازی کی نحوست بتائی گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتی ہیں دوسری بات، فرمایا جب آخری وقت قریب آ جائے گا ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا، حالت ایمان سے نہیں مرے گا۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی فرماتی ہیں، فرمایا جب بھی قبر میں جائے گا تو قبر تنگ کر دے گی اسے، بے نمازی کو، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو تنگ کر دے گی اور کہے گی آج بتا دنیا کے اندر تو شیطان کو راضی کرتا رہا، رب رحمان کو راضی تو نے نہیں کیا، جو کائنات کا رب تجھے عزت بھی دیتا، تجھے دولت بھی دیتا، تجھے بچے بھی دیتا، اور تیرے بچے تھے، تیرا مال تھا، تیری دولت تھی، سب کچھ تھے، لیکن پھر بھی تو اللہ کا ناشکر تھا، اللہ کے گھر میں نہیں آتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اتنا، اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا جو بے نمازی ہوگا جب قبر میں جائے گا، قبر میں جائے گا فرشتے سوال کریں گے، سوال ایسا کریں گے جواب نہیں دے پائے گا، وہ جواب نہیں دے سکے گا، پوچھا جائے گا بتا اس چہرے کے بارے دنیا میں کیا کہتا تھا، غبت خضرا مدینے کے تاجدار۔ فرمایا ہاں اگر وہ بے نمازی ہوگا، نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا، مسجد میں کبھی آیا بھی نہیں ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہے نماز ہے کیا، فرمایا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کے بارے میں کہا اللہ کے نبی، تمام نبیوں کے سردار نبی، فرمایا اس وقت میرے چہرے کی وَدُّحَا لَمْ نَشْرَح کے چہرے کی پہچان بھی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ بے نمازی کے بارے میں کہا گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے سرکار کے غلام پیر غوث پاک پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جو بے نمازی ہے، بے نمازی مسلمانوں کے قبرستان کے دفنانے کے قابل بھی نہیں ہے، بے نمازی نماز نہ پڑھنے والا، فرمایا مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفنانے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کے غلاموں ایک اور بات ہے، پھر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر آپ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک سائڈ پہ کتا آ جاتا ہے، وہ کتا ان کا جسم سارا جو ہے وہ گندا ہوا ہے، گندگی سے بھرا ہوا ہے، اور دوسری سائڈ پہ بے نمازی آ رہا ہے، آپ نے بے نمازی شخص کے قریب نہیں ہونا، آپ نے اس کتے کے ساتھ قریب ہو جانا ہے، کیونکہ وہ ایک بے نمازی ہے، وہ ایک بے نمازی ہو کر وہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان کے ساتھ نہیں ہونا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کے غلاموں کس لیے اتنا سخت جملے فرمائے گئے؟ اس لیے تاکہ یہ بندے سن کر نمازی بن جائے، تہجد گزار بن جائے، اپنی قبر کی یاد کرنے والے بن جائے، اس لیے سخت جملے فرمائے جاتے ہیں۔ بھئی وہ آ جائے اللہ کے گھر میں، یہ 24 گھنٹے رحمت کے دروازے کھلے ہیں، بھئی کسی طریقے انسان آ جائے، ان کی خطا معاف کر دو، یار سے حبیب سے وعدہ جو کیا ہے، جو تمہارا امتی، تمہارا کلمہ پڑھنے والا، تمہارے ساتھ محبت کرنے والا، ان کے دلوں میں تمہارا پیار اور محبت ہوگا، وہ جب بھی میرے دروازے پہ آئے گا، جب بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، میں ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ایسے بھی نہیں فرمایا بھی 2 گناہ معاف کر دوں گا، 1000 معاف کروں گا، فرمایا نہیں، وہ اچھے طریقے سے
نیت یہ لے کر آیا ہے میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، نماز ادا کروں گا اللہ کی رضا سمجھ کے، دنیا کے دکھاوے سے نہیں۔ فرمایا جب بھی آئے گا آ کر سر سجدے میں رکھے گا، اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے اللہ کے نبی میرے رزق میں برکت نہیں ہوتی، میں صبح مزدوری کرنے کے لیے جاتا ہوں، شام تک مزدوری کرتا ہوں، پر رزق میں برکت نہیں ہے، کچھ برکت نہیں ہے۔ جب بھی واپس آتا ہوں کبھی بچے بیمار ہیں، کبھی گھر والے بیمار ہیں، اللہ کے نبی مجھے بتائی، آپ نے فرمایا آپ جاؤ گھر کا دروازہ صحیح کر لو، آپ اپنی چار دیواری دروازہ صحیح کر لو۔ جب بھی دروازہ صحیح کرتے وہی مزدوری کر رہے جو پہلے کر رہے تھے، پھر کئی دنوں بعد آتے ہیں تو فرمایا آقا آج تو اللہ نے مجھ پہ رحم فرما دیا ہے، پہلے آتا کبھی بچے بیمار ہوتے، سودے گھر کے پورے نہیں ہوتے، راشن پورا نہیں ہوتا، لیکن آج اللہ نے کرم فرما دیا ہے، اللہ نے رحم فرما دیا ہے، آج میں وہی مزدوری کر رہا ہوں لیکن گھر میں برکت ہے، درہم بچ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ بھی اللہ کے نام پہ تقسیم کر دیں، اتنا درہم ہے ہمارے، ہم گھر کا بھی اچھا کھانا پکاتے ہیں کھاتے ہیں، اور جو غریب نال والے ہمسائے ہوتے ہیں پھر ان کی خدمت کر دیتے ہیں، درہم ایسے ہیں۔ لیکن میرے لجپال کریم آقا مدینے کے تاجدار آپ ارشاد تو فرمائیے اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، ایک بے نمازی گلی سے گزرتا تو بے نمازی جب گلی سے گزرتا ان کا سایہ تمہارے گھر میں جاتا، اس لیے برکت ختم ہو جاتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، آپ بتائیں اگر ایک باپ ہے نماز پڑھتا ہے تو بیٹا نماز نہیں پڑھتا، عمر بھی اس کی 15 سال 14 12 سال تو زیادہ ہے، وہ اس کو نماز کا پتہ بھی نہیں ہے، کبھی کبھی مسجد میں آتا ہے، ہمارے مقتدی کہتے ہیں بھی ہم جمعہ کا دن آتے ہیں بس، میں کہتا ہوں اللہ اکبر، نماز وہ نماز کدھر گئی جو نماز نہ پڑھے، اللہ کا ذکر نہ کرے، اور آتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوڑ دیتا ہے، کبھی مسجد میں نہیں آتا، گھر نماز نہیں پڑھتا، ان کی قضا تک نہیں کرتا، اس کو قرضہ دینا بند کر دو، اسے قرضہ بھی نہ دو۔ جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتا، جو اللہ کی تسبیح اللہ کا ذکر نہیں کرتا، آپ اسے کس لیے دیتے ہو ادھار؟ فرمایا ادھار بھی نہ دو۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، سرکار کے غلاموں، آپ میرے سرکار کے غلام ہیں، جس دنیا کے کونے میں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، میں اسے ایک دین کی دعوت دے رہا ہوں، اصلاح کر رہا ہوں ان کی، خدا را آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ ہماری نماز پڑھنا قبول فرمائے، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ قرآن کی تلاوت کرنا قبول فرمائے، اور جتنا بے نمازی ہیں میں ان کے لیے روتے ہوئے دعا کرتا ہوں، اللہ انہیں نمازی بنا دے، اللہ انہیں تہجد گزار بنا دے، اللہ نبی کا پکا سچا عاشق بنا دے، نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا دے، اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ میرے سرکار کی امت کی خیر فرما، اللہ جو گھروں میں چار دیواری میں عورتیں مصلی بچھا کے نماز پڑھتی ہیں، اللہ ان کی نماز پڑھنا قبول فرما، یا اللہ جو بھی یہ میری دین کی بات سنے اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پہلے ہمیں خود کو بھی عمل کرنے والا بنا، یا اللہ اگر ہمارے اندر کوئی خطا ہے، کوئی کمی پیشی، اللہ تو معاف فرما، تو معاف کرنے والا ہے، اللہ میرے آقا کی امت کی خیر فرما، اللہ میں ان کے لیے دعا مانگتا ہوں، اللہ ان کے لیے دعا مانگتا ہوں، میرے حضور کی امت کی خیر فرما، اللہ آنے والی مصیبتوں سے امان عطا فرما، اللہ جو بے نمازی ہے اس کو نمازی بنا، خیرات کرام، جو مسلمان بیمار ہیں گھر میں اسپتالوں میں، اللہ ان تمام کو شفا عطا فرما، الہی تو آسا کنی مشکلات وتفعل محمد علیہ السلام وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ